نو ڈاؤٹ کرائسس ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس وقت انزائٹی ہے، پریشر ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، نہ جانے کیا کیا ہے. لیکن آپ ذرا تھوڑا سا ماضی کے ساتھ جڑیے تو صحیح. کیا قوموں پر تنزلیاں نہیں آئیں، تنگ دستیاں نہیں آئیں؟ کیسی کیسی تنگ دستیاں آئیں. صاحب بات بدایا و نہایا نے لکھا کہ 334 ہجری میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ وفی هذه السنہ وقع غلاء شدید، مہنگائی پوری پیک پہ چلی گئی بغداد کے اندر. حتی اقل المیتۃ والکلاب، یہاں تک کہ لوگ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ کتا اور مردار کھا لیں. وقصر الموت فی الناس، اور لوگ بھوک کی وجہ سے مرنے لگے. حتی کان لا یدفن احد احدا، یہاں تک کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کو دفن کرنے کے لیے استطاعت بھی نہیں رکھتا تھا. وَيَتْرُكُونَ عَلَى الطُّرُقَاتِ، اور میتوں کو سڑکوں پہ چھوڑ دیا جاتا. فَيَأْكُلُ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فِيهِمُ الْكَلَابُ، اور بہت سارے لوگ ان کے وہ جسم جو تھے وہ درندوں کی خوراک بن جاتے تھے. وَبِيعَتِ الدُّوَرُ وَالْإِقَارُ، اور منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں روٹی کے عوض میں بکنے لگیں. وَانْتَجَعَ النَّاسُ الْبَصَرَةَ، اور لوگوں نے یہ ارادہ بے صبری اتنی ہو گئی کہ وہ کہنے لگے چھوڑ دو اس وطن کو، نکل جاؤ یہاں سے. وَانْتَجَعَ مِنَ الْبَصْرَةِ، اور وہ بصرہ کی طرف کوچ کرنے لگے. لیکن ہوا کیا؟ وَكَانَ مِنْهُمْ مَن يَمُوتُ فِي الطَّرِيقِ، یہ ہجرت کرتے کرتے جو خوشحالی کے خواب لے کے جانے لگے، کوئی ایک ان میں سے پہنچتا، 99 ان میں سے پہنچ ہی نہیں پاتے تھے. آج کرنٹ سچویشن ایسی ہی بے صبری ہے کہ اچھے بھلے ہمارے نوجوان، باصلاحیت نوجوان، یہ طے کر بیٹھتے ہیں کہ خواہ راستہ صحیح ہو یا غلط، میں نے اس وطن میں نہیں رہنا، میں نکلنا چاہتا ہوں. پھر وہ دل خراش مناظر ماں اور باپ کو دیکھنے پڑتے ہیں کہ جب جوان لال کی میت کشتی میں ڈوبنے کے بعد گھر میں واپس آئی. یہ اسی کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب بے صبری کہاں سے آئی؟ یہ صرف دین کی دوری کی وجہ سے. نتیجہ یہ نکلا، نہ دنیا رہا نہ دین باقی رہا. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف توجہ کر کے اپنی ڈھارس کو، اپنی ہمت کو بڑھانے کی کوشش کیجیے. فرمایا جب تم زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے سے نیچے دیکھو اور آخرت کو دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر دیکھو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر میں اپنے سے نیچے دیکھوں، یقین کیجئے میرا سر سجدے سے نہیں اٹھے گا. اسی وجہ سے مسلمان کے حقوق میں یہ بات ڈالی گئی، حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے حقوق میں سے 6 حق ہیں، بڑے اہم ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے جب وہ مریض ہو تو اس کی عیادت کرو. کہا کیوں عیادت کریں؟ محدثین فرماتے اس وجہ سے کہ اس وقت تک تجھے اپنی تندرستی پر شکر کی توفیق نہیں ملے گی جب تک تو مریض کو نہیں دیکھے گا. کتنے مریض بستروں پر پڑے ہوئے، جب انسان اس کے پاس جاتا ہے تو پھر سب سے پہلا کلمہ یہی نکلتا ہے، یا اللہ آج پتہ چلا تندرستی تو 1000 نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت یہ لگتی ہے کہ یہی نعمت ہے سب سے بڑی. فرمایا کہ جب وہ دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کے جنازے میں حاضر ہو جاؤ. جنازے میں حاضر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب تم موت کو دیکھو گے سامنے تو پھر تمہیں یہ احساس پیدا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے زندگی دی ہے یہ میری مہلت ہے، مجھے اس سفر کا راہی ہونا ہے، مجھے اس مہلت کو ضائع نہیں کرنا کہ میں عیاشیاں اور نہ جانے کن کن معاملات میں اپنی زندگی کو صرف کر دوں. ایک جائزہ انسان ضرور میت کے وقت لیتا ہے کہ میری زندگی کتنی گزر گئی اور کتنی باقی رہ گئی. نماز جنازہ پڑھنے والوں میں اکثریت انہی کی ہوتی ہے جن کی زیادہ زندگی گزر گئی اور تھوڑی. یہ انسان کے لیے سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، ایک محاسبہ ہوتا ہے، اس ڈگر پر ڈالا گیا. پھر اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ڈپرائیوز کے پاس، ڈیزرونگ لوگوں کے پاس جایا کرو. ہمیں انٹینشنلی کبھی ایسا کرنا چاہیے. ہمارا من یہ تو چاہتا ہے کہ مجھے جناب مری جانا چاہیے، مجھے جناب کسی ٹور پہ جانا چاہیے، آؤٹ آف کنٹری مجھے نکلنا جانا چاہیے، مجھے ذرا زندگی انجوائے کر لینی چاہیے. کبھی یہ بھی تو من کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا رزق اللہ کی مخلوق کے میں بانٹنا بھی انجوائے کرنا چاہیے. اسے کبھی انٹینشنلی ہمیں مدارس کی دنیا میں جانا چاہیے، غرباء کی بستیوں میں جانا چاہیے. اس وقت
جو صورتحال ہے، کرنٹ صورتحال ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری پہلے سے زیادہ بنتی ہے۔ المخلوق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اہل اللہ یہی کہتے ہیں اگر تم رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اس کے تیز ترین راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا۔ اس موقع پر کہ ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، انٹینشلی آپ مدارس کی دنیا میں جائیں، غریبوں کے پاس جائیں، ہاسپٹلز کے اندر جائیں، اور یہ جو اس وقت بجلی کی اس مہنگائی کا طوفان برپا ہے، کسی اس بیوہ کے پاس جائیں کہ جس کا گزارا بھی مشکل ہو رہا ہے، اس کی اس مشکل کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یقین کریں کہ اس کیفیات کے اندر بھی رب تعالیٰ آپ کو دل کا سکون ضرور عطا فرمائے گا۔ ان کیفیات کے اندر بھی آپ کی دنیا پر آخرت غالب آ جائے گی، تسکین قلبی میسر آئے گی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ شکر ادا کریں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس حال میں بھی تو نے اپنی مخلوق کی خدمت کے قابل بنایا ہوا ہے، اس حال میں بھی یا اللہ یہ تیری رضا ہے، دیا ہے تو اپنی مخلوق پہ خرچ کرنے کا جذبہ عطا کیا ہوا ہے۔ ہم نے تو زکوٰۃ کے لیے بھی مہینہ رمضان کا مقرر کیا ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں شاید غربت رمضان میں آتی، رمضان میں تو فراخی ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعتیں دی ہیں، لگژری لائف ہے، آپ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے رزق وابستہ ہیں، اگرچہ اس دور میں مشکلات ضرور ہیں، لیکن اس مشکل میں اس کا کندھا مت چھوڑیے جو آپ کے ساتھ چلا ہوا ہے۔ اس کو اپنی ان امپلائمنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسے اپنا امپلائی رہنے دیجیے، اگرچہ تھوڑا کم کر لیجیے، بس اتنا تو اسے کہہ سکتے ہیں نا معاملات تیرے سامنے ہے، ذرا دعا تو کر۔ یقین کریں وہ جب بھی نماز پڑھے گا تو یقیناً وہ بھی اور اس کے بچے بھی میرے اور آپ کے لیے دعا کریں گے، اور پھر دعا بھی معمولی نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر ہو یا غریب اسے یہ عجیب وظیفہ عطا فرما دیا ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تنگ دستی ہو یا خوشحالی، تنگ دستی میں تیر زیادہ لگتا ہے، یہ کہا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور پھر غیبوبت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے لیے کوئی دعا کرتا ہے یا تم کسی کے لیے دعا کرتے ہو تو رب تعالیٰ دونوں کو ہی محروم نہیں فرماتا۔